لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند عالم کی حمد و ثنا کے بعد محمد اور آل محمد پر اللہ کا درود اور سلام۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 8 شوال تاریخ اسلام میں اس وقت سیاہ دن کے نام سے منایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ اگر تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے کی طرف ہم چلتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں کچھ لوگ خوف اور دہشت اور بغض اور عداوت کے سبب ظاہری طور پر اسلام کے مقابلے پہ نہیں آ سکے، تو انہوں نے اس کا طریقہ یہ اپنایا کہ بظاہر کلمہ اسلام پڑھ لیا جائے اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر ہم اسلام کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ یہودی لوگ تھے۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، رسول اللہ کی زندگی تک منافقت کی جو زندگی وہ گزارتے رہے، لیکن بعد رسول ان کے چہروں سے وہ نقاب سب اتر گئے اور وہ رسول اللہ کے گھرانے پر جو انہوں نے ظلم کیے، وہ یہ آل یہود جو اپنا آپ کو مسلمان کہنے والے تھے، انہوں نے رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ کے دروازے پر آگ لگائی۔ شہزادی کی شہادت کا سبب وہ دروازہ ہوا کہ جس سے شہزادی کی پسلیاں شکستہ ہو گئیں۔ امام مولا کائنات کے گلے میں رسی باندھ دی گئی، ان کے حق سے ان کو محروم رکھا گیا۔ یعنی بہت سارے مظالم شہزادی کے اوپر، آل محمد کے اوپر، اہل بیت اطہار کے اوپر مظالم کا جو سلسلہ بعد رسول شروع ہوا وہ ختم نہ ہوا، اور اس کے سبب کربلا کی عظیم شہادت امام حسین علیہ السلام کی ہوئی۔ لیکن یہ سارا سلسلہ چلتے چلتے جب آخری دور میں پہنچا تو اب تقریباً آج سے 300 برس پہلے ایک نیا فرقہ ایجاد ہوا، عبد الوہاب ملعون، جو در حقیقت تو یہودی ہے لیکن اس نے مسلمانوں کا چولا پہن رکھا تھا۔ سعودی حکومت جو آل سعود کے نام سے ہے، وہ عبد الوہاب جو وہابیت کا جو فرقہ لے کے آیا، ان کا وہی موقف تھا کہ جو رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کے اہل بیت پر مظالم کرنے والوں کا جو سلسلہ تھا، جو طریقہ تھا، اسی سلسلے کے تحت وہ لوگ بھی مظالم کرتے کرتے یہاں تک پہنچے۔ اور عبد الوہاب جو وہابی فرقہ تھا، اس نے بھی یہی ان کا موقف تھا، یہی ان کا دین تھا، یہی ان کا نیت تھی کہ اہل بیت اطہار اور ان کے چاہنے والوں کو پوری دنیا میں کبھی بھی سکون کے ساتھ زندگی بسر نہ کی جائے، ان پہ جتنا ظلم ہو سکے کیا جائے۔ اسی سلسلے کی کڑیوں کو آگے بڑھتے بڑھتے 1926 میں، دسمبر 1926 میں آل سعود کے حکمراں نے وہ بغض و عداوت کی انتہا کرتے ہوئے کہ جیسا کہ شہزادی کا دروازہ جلایا گیا، جس دروازے پر رسول سلام کرتے تھے اس کو جلا دیا گیا، اسی نیت کے اس نے شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور 4 معصوم امام حسن مجتبیٰ، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام اور دیگر ازواج رسول اور کچھ اور خاص رسول اللہ کے خاص صحابی، سب کے مزار مقدس کو انہدام کر دیا، منہدم کر دیا۔ وہ دن جو سیاہ دن تھا، یہ وہ مسلمان تھے کہ جو یہودی اصل میں ہیں اور مسلمانوں کا چولا پہنے ہوئے ہیں۔ آپ اکثر دیکھیے کہ باغ کے اندر سب سے زیادہ نقصان طوطا اس لیے پہنچاتا ہے کیونکہ طوطا باغ کے رنگ کا ہوتا ہے، لوگوں کو نظر نہیں آتا، اسی لیے یہ باغ کے اندر چھپے ہوئے یہودی طوطے جو اپنا آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمانوں کا چولا پہنے ہوئے ہیں، پورے عام مسلمانوں کے دماغ کو ڈائیورٹ کیے ہوئے ہیں، ان کو گمراہ کیے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کا چولا پہنے ہوئے ہیں، لیکن اصل میں یہ لوگ یہودی ہیں، جن کے بارے میں خداوند عالم نے کہا ہے کہ کچھ لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جن کا طریقہ اسلام کی طرح ہوگا، جن کا رہن سہن اسلام کی طرح ہوگا،
جن کا حلیہ اسلام کی طرح ہوگا، لیکن ہرگز ان کے دھوکے میں نہ آنا۔ وہ یہودی ہیں جو اسلام کا چولا پہنے ہوئے ہیں، تو ایسے ہی وہ یہودی چولا پہننے والے جو اہل بیت اطہار پر ظلم کرتا ہے، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے کہ جن اہل بیت کے لیے قرآن مجید میں آئے مودتا آئی ہے کہ جن کا مودت واجب ہے، جن سے محبت واجب ہے، تو محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ان پر ظلم کیا جائے۔ ظلم کرنے والے جو ظالمین ہیں ان کے خلاف جو احتجاج 8 شوال کو ہوتا آ رہا ہے۔ ناظرین اکرام، چونکہ اس وقت کرونا وبا کے وجہ سے ہم جو احتجاج کرتے ہیں روضہ فاطمین میں اور شہید اسمارک پر، شہر اعظم لکھنؤ میں بہت زبردست طریقے کا احتجاج ہوتا ہے۔ انجمن ہائے ماتمی تمام اکٹھا ہوتی ہیں اور گریہ و ماتم کی صدا ہوتی ہے۔ سیاہ لباس پہنا جاتا ہے۔ سیاہ لباس ہی احتجاجی لباس ہے۔ سیاہ لباس کوئی ایسا لباس نہیں ہے کہ وہ اس کو ہم بہت عظیم اور وہ سمجھتے ہیں، لیکن سیاہ لباس ہمیشہ احتجاجی لباس ہے۔ کسی بھی چیز کا وروධ کرنا ہو، کسی پارٹی کا وروධ کرتے ہیں تو لوگ کالے جھنڈے نہ دکھا دیتے ہیں، یا کسی چیز کا بھی ہم خلاف مخالفت کرتے ہیں تو کالی پٹیاں باندھ کے لوگ آ جاتے ہیں، یعنی کالا پرچم، کالا لباس، یہ احتجاجی لباس ہے۔ تو اس ایسے حالات میں ناظرین اکرام، تمام مومنین کو چاہیے کہ امام زمانہ کی خدمت میں اپنا احتجاج سیاہ لباس پہن کر شہزادی کے اوپر ہوئے ظلم کا احتجاج درج کرائیں، اور تمام مومنین چونکہ احکام ضلع انتظامیہ کے احکامات کے تحت عمل کرتے ہوئے، کرونا وائرس کے تحت جیسے بھی احکامات ہیں، لیکن احتجاج رکنا نہیں چاہیے اور احتجاج ہوتا رہنا چاہیے۔ 8 شوال جو عید کی 8ویں تاریخ ہے، اس سال جو ہے 1 جون کو ہے، تو تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وہ اپنا احتجاج امام زمانہ کی خدمت میں پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔